یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگے گی، تمہیں بری لگے گی۔ بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، خام خواہ سوال کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا، یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، کھودنے کریدنے کی اور بال کی کھال اتارنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر دیا، دوسری طرف رخ کر لیا۔ اب وہ ادھر تشریف لے آئے، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے اس سے اغماض برتا، پھر آپ نے رخ موڑ لیا، تیسری مرتبہ پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے، جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے، لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی۔ تم سوال کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو، جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں۔ لیکن یہ کہ ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم، اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، تو پر نرمی کی ہے، یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بھول کی وجہ سے نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ واللہ غفور رحیم غفور حلیم، اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو ہے اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ اب یہاں وہ چار چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامل، وہاں کیا تھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں، ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے۔ بحیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا، صائبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا، وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، حامی نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے استفادہ نہ کرے، نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے، یہ محترم ہو گئے۔ تو اس کے لیے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حامل ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افتراء کرتے رہے ہیں، جھوٹ گھڑتے رہے ہیں، اللہ کے ذمے یہ باتیں لگاتے رہے ہیں۔ واکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے عاری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ان کی روایت یہی ہے، ان کی رسومات یہی تھیں، وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے، آج تمہیں عقل آئی ہے، تم نے دین سمجھا ہے، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں۔ کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں، نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا، لیکن یہ کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔
جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی، وہ بھی مخلوق تھے، جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آراء قائم کر سکتے ہو، ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی، اپنی ذات کی۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے کوئی اور، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اس آیت کا ایک غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے، کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث۔ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے، باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خواہ اسے روکوں ٹوکوں ناراضی بول لوں، نہی عن المنکر امر بالمعروف، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے، صحیح راستے پر ہوگے، تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو، مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں۔ یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہنم میں چلی گئی۔ لیکن جہاں تک دعوت، تبلیغ، نصیحت، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ فرائض میں سے ہے، یہ فرض ساقط نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے، بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود۔ اب کوئی شخص ہے، والد ہے، بچہ فرض کیجئے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے، اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے، نہیں بچہ راستے پر آ رہا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں، تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا، لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اے اہل ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب، جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے۔ کوئی وصیت کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے، تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی۔ او آخران من غیرکم، اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے، خاندان میں سے، اس آبادی میں سے، قبیلے میں سے، جو معروف ہوں، جانتے ہوں۔ او آخران من غیرکم، لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی، فاصابتکم مصیبت الموت، وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے، اس صورت میں او آخران من غیرکم، تو دو گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں، کسی غیر قوم کے، غیر قبیلے کے، لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا، لوگ پوچھیں گے کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے؟ تو اب ان دونوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، مسجد ہے، نماز پڑھی ہے، اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، فیقسمان باللہ، پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کا قسم، اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں، کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے، تو ان سے قسم کھلوا لو، حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے، اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہی ثمنا، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے،
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو، کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا، اللہ کی گواہی اللہ کی طرف سے امانت ہے. اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر یہ خبر ہو، یہ شک ہو، یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، جھوٹ بولا ہے، حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، وصیت میں ترمیم کی ہے، وصیت کو بدل دیا ہے، اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں. آخر انسان ہے، ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے. فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم العریان، کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے، وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں، وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے. فیقسمان باللہ، اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق ہے، برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے ان کی گواہی سے. وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے. انا اذا لمن الظالمین، یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے. ذالک ادنا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی، تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے. یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا، اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے، شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی. لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی. تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے، اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح شکل میں پیش کریں. اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہے لوٹا دی جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرتے رہو اور سن رکھو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.